انک پین کو جب آپ کاغذ پر رکھیں گے تو وہ پھیلنا شروع ہوگا، اس کے بعد وہ بڑے حصے کو انک کی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اسی طرح دل پر بھی سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اگر دل پر سیاہ نقطہ لگ جائے، اس کو کنٹرول میں نہ رکھیں تو وہ پھر پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ جب انسان کا دل کالا ہو جائے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیا معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر وہ اس کو دنیا تو اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اور دنیا میں اس کو مزہ تو آنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے آخرت کا بہت بڑا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو پھر وہ کیفیت، وہ مزہ، وہ سب دنیا کا نظر آتا ہے، آخرت کی اس کو پھر وہ کیفیت اس کی نہیں بن پاتی، پھر وہ اس طرف سیدھی راہ کی طرف اس کا آنا پھر جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ حدیث پاک میں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، فرمایا یذنب الذنب فینقبض منہ، یعنی جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ثم یذنب الذنب فینقبض منہ حتی یختم علیہ، یعنی جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو دوسرا سیاہ نقطہ بنتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَيَسْمَعُ الْخَيْرَ فَلَا يَجِدُ لَهُ مُسَاغًا، نتیجتاً بھلائی کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ میں نے کہا نا آپ کو، جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر وہ کیا بھلائی کی بات سنے گا، اس کے بعد اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، اس کے بعد اس کو کہیں گے 10 دفعے بھی کہیں گے تو وہ صرف اور صرف اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہ ہاں میں صحیح راہ پر ہوں، لیکن وہ حقیقتاً صحیح راہ پر نہیں ہوتا۔ یہی کچھ حال ہمارا ہے۔ اب ہم پر نصیحت کارگر نہیں ہوتی، اور ہم نصیحت کی بات قبول نہیں کرتے، حالانکہ ہم کئی بار قبر کی پکار سے متعلق روایت سن رہے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ سنتے ہیں، قبر و آخرت کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کر پاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔